إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه اور اگر کانو ہوتے وہ یؤمنون باللہ ایمان لانے والے اللہ پر والنبی اور اس نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وما اور اس پر ایمان لانے والے ہوتے ان ضلع جو نازل کیا گیا الیہ اس پر جو اس نبی پر ہم نے قرآن نازل کیا، اگر یہ اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے۔ پیچھے ہم نے پچھلے سبق کی آخری آیت میں پڑھا تھا کہ ان یہودیوں کے متعلق بات تھی کہ انہوں نے کافروں کا اپنا دوست بنایا ہے، تو پیچھے بھی روکا گیا تھا، پہلے بھی، اور یہاں بھی روکا گیا، اور یہاں سزا بتائی گئی کہ جن لوگوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا ہے ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ یہاں مزید وضاحت کی گئی کہ اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے بظاہراً، اس میں منافق بھی آتے ہیں کہ بظاہراً تو وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر ان کے دل میں حقیقی طور پر ایمان ہوتا، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے، والنبی اور اس نبی کو ماننے والے ہوتے، اور اس قرآن پر ایمان رکھنے والے ہوتے، متخذوہم اولیاء، پھر یہ کافروں کو دوست تو نہ بناتے، متخذوہم نہ بناتے یہ ان کو دوست۔ ان کا یہ عمل کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، ان سے دلی محبت رکھنا اور ان کی خیر خواہی چاہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے جو ہیں وہ فاسق ہیں، اکثر گناہ گار ہیں۔ کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، جیسے بعض ایمان بھی لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اکثر اللہ فرماتے ہیں وہ فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ پیچھے ان کے گناہ بھی بتائے گئے کہ اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہیں اور روکتے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے ان پر لعنت بھی کی گئی ہے، اور خود بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، حد سے بڑھ گئے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ، البتہ ضرور آپ پائیں گے، اشد الناس، سخت، اشدہ کا معنی بہت زیادہ سخت، الناس لوگوں میں سے، عداوتاً دشمنی میں بہت زیادہ سخت آپ پائیں گے، للذین ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لائے، ایمان لانے والوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو دشمنی رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ جو بغض رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ جس ایمان والوں کی جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ الیہود، یہودی، کہ سب سے زیادہ دشمنی میں بہت شدید جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ وہ کون ہیں؟ الیہود، یہودی ہیں۔ والذین اور وہ لوگ اشرکو جو مشرک ہیں، جنہوں نے شرک کیا، مشرک اور یہودی مسلمانوں کے بہت زیادہ دشمن ہیں اور بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ ہمیشہ مسلمانوں کا نقصان ہی چاہتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ ضرور آپ پائیں گے، اقربہم، ان میں سے قریب ان میں سے آپ اہل کتاب میں سے آپ اپنے قریب پائیں گے ان کو، مودتاً محبت کے اعتبار سے، للذین ان لوگوں کے ساتھ آمنو جو ایمان لائے، الذین وہ لوگ آپ قریب پائیں گے، قالو جو کہتے ہیں انا نصارا کہ ہم عیسائی ہیں۔ عیسائی لوگ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودی ہیں جو ہیں وہ تمہارے بہت زیادہ مخالف ہیں، دل سے وہ بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، لیکن عیسائی جو ہیں وہ قدر نرم ہیں، ان کی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں انسانیت کا بہت زیادہ درس دیا گیا تھا، تاکہ اب بھی جو ان کی کتابیں ان میں لکھا ہے کہ اگر معافی، عفو، درگزر اور یہ تعلیمات جو ہیں وہ امتیازی پہلو رکھتی ہیں مسیحیت کے اندر، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تمہیں کوئی تھپڑ مارتا ہے نا تمہارے رخسار پر تو اس کے لیے دوسرا رخسار پیش کر دو، یعنی تم بدلے میں لڑائی نہ کرو، لڑائی سے روکا گیا ہے۔ تو اس لیے اس وجہ سے وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے۔ ابھی جو ہے آگے آئے گا اگلے پارے میں، 7واں پارہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں بھی بتایا جا رہا ہے ایک واقعہ ہے، جب مسلمان حبشہ کی طرف گئے تھے، وہاں پر جو نجاسی بادشاہ تھا وہ قرآن سن کر رو پڑا، اور مسلمانوں کی بڑی خیر خواہی کی، اس نے مسلمانوں پر ترس کھایا اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر، اور اب آگے وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ عیسائی کیوں مسلمانوں سے محبت رکھتے ہیں، دشمنی کیوں نہیں رکھتے۔ ذالک اس وجہ سے، بِأَنَّ مِنْهُمْ کہ بے شک ان میں سے قسیسین، قسیس کہتے ہیں تلاش کرنے والوں کو، متلاشی، علم کے متلاشی ہیں، ان میں اکثر لوگ جو ہیں وہ علم کی تلاش میں رہنے والے ہیں۔ انہی میں سے تھے نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ان کی سیرت آپ پڑھیں،
ایک کتاب ہے حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، اردو میں بڑی زبردست کتاب ہے، اس میں آپ عبداللہ بن سلام کے واقعہ پڑھیں نا اسلام لانے کا، کس طرح کتنی زندگی انہوں نے کھپا دی حق کی تلاش کرنے میں، اور آخر کار وہ مسلمان ہو گئے، حق مل گیا انہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ان میں جو ہے حق کے متلاشی ہیں، کس چیز کا معنی تلاش کرنے والے، علم کے متلاشی ہیں ان میں، ورہبانہ اور دنیا سے بے رغبت ہو جانے والے ہیں، وانہم اور بے شک وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے۔ یہ تین خوبیاں جس میں آ جائیں نا، اس کے پاس علم بھی آ جاتا ہے اور تکبر اس کے اندر نہیں رہتا۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ علم کی تلاش ہو، جستجو ہو علم کی، علم حاصل کرنے کی تمنا اور تڑپ ہو دل میں، اور دوسری یہ ہے کہ رہبان دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ ہر وقت جس کے دل میں دنیا سوار ہے، پیسے کی محبت ہے، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ علم نہیں حاصل کر سکتا پھر۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ تکبر نہ ہو، تکبر جس میں آ جائے اس میں بھی علم نہیں آتا، یہ علم حاصل کرنے کی خوبی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ دنیا حاصل کرنے والے نہیں، دنیا صرف مطلب کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا وہ دنیا کو لیتے ہیں، ان میں اکثر علم کے متلاشی اور تکبر نہیں ہے۔ اسی اور پھر یہودی جو تھے ان کے بارے میں اسی پارے میں پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، بتایا گیا کہ وہ مال سے بڑی محبت کرنے والے ہیں اور بڑے کنجوس ہیں، اور اس کنجوسی کی وجہ سے وہ پھر سود بھی دیتے تھے، اور ان کے دلوں میں تکبر بھی تھا، اور اسی تکبر کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اور مسلمانوں کے بہت زیادہ وہ دشمن بن گئے۔ اور یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہاں تو بتایا گیا کہ عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، لیکن فی الوقت جو عیسائی اور یہودی ہیں وہ دونوں اگر مل جائیں تو اسلام کے وہ خلاف ہیں، اسلام کے وہ دشمن ہیں، دونوں سے دوستی کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ اگر وہ دونوں آپس میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کے وہ مخالف ہیں، لیکن اگر بات آئے اسلام کی اور مسلمانوں کی تو دونوں مل کر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے وہ خلاف ہیں۔ لیکن یہ بھی احادیث میں بتایا گیا کہ قرب قیامت، دجال کے آنے سے پہلے مسلمان اور عیسائی مل جائیں گے، عیسائیوں کو اس وقت جا کر پتہ چلے گا کہ یہودی جو ہیں وہ ہمیں اپنا اعلیٰ کار بنا کر، ہمیں استعمال کر کے مسلمانوں کو ہمارے ذریعے سے مٹا رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ تو اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی اور مسلمان اور عیسائی پھر مل کر یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گے، جہاد کریں گے، یہ بھی احادیث میں بتایا گیا ہے۔ لیکن فی الوقت جو ہے یہودی بھی اور عیسائی بھی دونوں، اور مشرک بھی مسلمانوں کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، اس لیے پہلے پارے میں بھی ہے اور یہاں پر بھی اس پارے میں بھی روکا گیا ہے ان سے دوستی لگانے سے، کہ عیسائیوں سے، یہودیوں سے دوستی نہیں لگانی، کافروں سے دوستی نہیں لگانی، وہ کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کبھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے یہاں پر آج کے سبق میں یہ ہے کہ ان لوگوں سے دوستی نہ لگائیں، یہ کبھی اسلام کے خیر خواہ نہیں ہے۔ اور یہاں اصل جو آخر میں یہاں جو سبق ہے، اس پارے کا آخری سبق ہے، اور ہمیں جو بہترین یہاں پر پیغام دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ علم کے متلاشی بنیں، اگر چاہتے ہیں علم آئے تو قسیس بنیں، علم کی تلاش میں رہنے والے بنیں، جہاں سے علم ملتا ہے حاصل کریں، اور دوسری خوبی یہ اپنے اندر پیدا کریں کہ دنیا کی محبت نہ ہو، دنیا کی محبت نکال دیں، علم کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور تکبر نہ کریں۔ چاہے چھوٹے سے بھی علم حاصل کرنا پڑ رہا ہے نا، تو اس کے سامنے بھی دو زانو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یہ محدثین کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ ایک شاگرد استاد الحدیث اور بڑی عمر والا، ایک شاگرد ایسا آ گیا نا کہ اس کے پاس وہ حدیث موجود ہے جو اس استاد کے پاس نہیں ہے۔ اب استاد یہ نہیں کہتا یہ تو میرا شاگرد ہے، اب اس سے میں پڑھوں، اس سے حدیث لوں، بلکہ استاد اٹھتا، خود شاگردوں کے ساتھ بیٹھ جاتا اور اس اپنے چھوٹے شاگرد کو اپنی مسند پہ بٹھا کے کہتا کہ اب تم میرے استاد ہو، مجھے حدیث پڑھاؤ، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تکبر نہیں ہونا چاہیے، پھر علم آتا ہے، پھر علم آتا ہے۔ اور اپنے سے اگر کم درجے کا ہے نا علم دینے والا جو ہے، وہ اس کے پاس مالی وسعتیں کم ہیں، مالی اعتبار سے تم سے کم ہے، پھر بھی اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ دیں، تینوں خوبیاں تبھی آئیں گی جب پھر بندہ یہ نہیں دیکھے گا کہ سکھانے والا کون ہے، یہ دیکھیں گا وہ سکھا کیا رہا ہے، وہ علم دے رہا ہے، تو پھر لے گا، پھر اس کے پاس علم آئے گا۔ تو یہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں تاکہ ہمارے پاس علم آئے، اور اس اصل علم جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کی توفیق دیں، اس کی صحیح سمجھ دیں، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت نصیب فرما دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔